السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منیت اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 58 ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے انشاءاللہ وہ بزدلی کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر ما فی رجل شح حالع وجبن خالع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آدمی میں بری باتوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ لالچ ہے، اور دوسری چیز جو گھبرا دینے والی چیز ہے وہ بزدلی ہے، یعنی اس کی آپ نے مذمت فرمائی۔ حرص پر تو ہم آپ سے بات کر چکے ہیں، لالچ پر۔ آج جو ہے یہ بزدلی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو بزدلی ہے وہ کیا چیز ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بزدلی حقیقت میں موہوم خطرات سے گھبرانا، مطلب ایک خیال تصور کرنا کہ یہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس خطرے کو محسوس کرنا، اپنے آپ سے گویا کہ پہلے سوچنا اس خطرے کے بارے میں، اور پھر جو ہے نا اس خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی فکر کرنا۔ جتنا آپ خطرات کو سوچتے جائیں گے، یعنی خیالی خطرہ سوچتے جائیں گے، اتنا ہمارے اندر جو ہے بزدلی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ بزدلی جو پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اس میں بنیادی جو کردار ہے وہ گھر والوں کا ہوتا ہے۔ جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر بزدلی پیدا کرتے ہیں۔ اب بچہ مثال کے طور پر رو رہا ہے تو مائیں کہتی ہیں چپ ہو جاؤ، تو بلی آ گئی، شیر آ گیا۔ اس قسم سے اس بچے کے اندر خوف جو پیدا کیا جاتا ہے، اس خوف کے نتیجے میں بزدلی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک خوف تو فطری خوف ہوتا ہے، فطری خوف نیچرل خوف ہے، وہ تو ہر آدمی کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کے کان پر رکھ کر کے بندوق داغ دی اور بندوق میں آواز آئی اور آپ جو ہے وہ چونک پڑے، تو یہ تو فطری خوف ہے، یہ خوف نہیں، یہ خوف باقاعدہ کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر عورتیں اس میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہیں بچپن میں، اور اگر بچپن میں وہ اس قسم کی باتیں کر دیتی ہیں تو پھر وہ ہماری زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بچے ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو بچوں کو ڈرانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں ان کو سزا کے طور پر کرتی ہیں یا کوئی چیز سے ڈراتی ہیں۔ بہرحال لے دے کر کے یہ کہنا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے عورتیں جو ہے مختلف قسم کی جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں، جس سے اس بچے کے دل میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں کہ بھوت پریت جنوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہے، جس کے بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، بزدلی پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ گھر والے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے کہ آدمی بزدل ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر اس وقت ہندوستان کی جو حالت ہے کہ ان کو معلوم ہے، پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلمان ایک ہمتی قوم ہے۔ بھلے آپ کے اندر ہمت ہو یا نہیں ہو، لیکن دوسرے آپ کے بارے میں ایک بڑا نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمت والے اور لیڈر قوم ہے۔ اب اس کو چونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک حد تک میں یہ کہتا ہوں کہ تقریباً صحیح بھی ہے، نہ کم سے کم 50% مسلمان الحمدللہ ہمت رکھتے ہیں، لیڈر رکھتے ہیں، ڈر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو خوف میں بدلنے کے لیے، تاکہ ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے، مختلف قسم کے لوگ حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو حکومتی سطح پر حربے استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بے گناہ پکڑ لینا، کوئی مقرر کو، کوئی لکھنے والے کو کا مرڈر کروا دینا، یا یہ کہ جو ہے وہ ان کو ارسٹ ہو جانا، یا دوسرے قسم کے لوگ جو گورنمنٹ نہیں انوالو ہوتی، دوسرے انوالو ہوتے ہیں اور وہ ان کو قتل کرا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس لکھنے والے کو، اس بولنے والے کے اندر بزدلی پیدا کرنا، تو یہ عالمی سطح پر بھی ہوتا ہے، علاقائی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ تو گویا اس یعنی جو باطل ہوتا ہے، وہ باطل اپنی بات کو منوانے کے لیے جو ہے نا بزدلی پیدا کرتا ہے اور اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، جن کے پاس پاور دیا ہے،
یہ پاور والے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاور کے علاوہ کسی کا پاور، کسی کی طاقت، کسی کی دادا گیری نہیں چلے، لہذا وہ اپنے علاقے میں اپنے پاور کو شو کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے. اور اگر نہیں بھی پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی حق بات بولتا ہے تو گھر والے اس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو، جان کے لالے پڑ جائیں گے، حق بات نہیں بولنے دیتے. تو اس طریقے سے جو ہے اس کا پریشر گھر والوں پر پڑتا ہے اور گھر والے اس کے اندر بزدلی پیدا کر دیتے ہیں. تو بزدلی کا مطلب کیا ہے؟ بزدلی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو ہے کیا ہے وہ ساری کوششیں کرتا رہتا ہے. کوشش کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن بزدلی کی حد تک چلا جانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور جس جان اور مال کے لیے آپ اتنا چنتا کرتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غالباً جو ہے وہ یعنی ہماری سمجھ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تمہاری جان اور تمہارا مال خرید لیا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کے چکر میں تم ایک بزدل قوم بن جاؤ، ایک بزدل انسان بن جاؤ. بلکہ ان دونوں کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں بک چکی ہیں، اس کا سودا ہو چکا ہے. تو جن کی حفاظت کے لیے، جن کے لیے آپ اتنا زیادہ پریشان ہیں اور آپ کے اندر اس پریشانی کے باعث بزدلی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی آپ کو چنتا کم کرنی چاہیے. تو یہ جو لوگ بزدلی پیدا کرتے ہیں تو لے دیکھ کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے نا وہ مانی جائے. تو گھر والے بھی کرتے ہیں، باہر والے بھی کرتے ہیں، دادا گیری بھی ہوتی ہے، حکومتی سطح پر بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ قوم کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے. تو اب وہ خوف و ہراس کے نتیجے میں ایک طبقہ تو بزدل بن جاتا ہے اور ایک طبقہ تشدد پر اتر آتا ہے. مطلب یہ وہ جو نڈر ہوتا ہے، اس نڈر کا مطلب صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ تشدد کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے. تو یہ جو لوگ یہ پیدا کرتے ہیں، یعنی طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، ان کو یہ بات سوچنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ایک طبقے کے اندر آپ نے خوف و ہراس پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کر لیا، لیکن ایک دوسرے طبقے کے اندر آپ کی وجہ سے تشدد کا رخ بھی اختیار جو ہوا اس کی وجہ بھی آپ ہی ہے. لہذا جو تشدد والا معاملہ ہوگا پھر وہ بڑا بھیانک شکل اختیار کرے گا. حالانکہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کا جو ظلم کرتے ہیں اور بزدلی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو بزدلی میں نتیجہ یہ آخر دوسرا اینٹی نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے. اچھا، جب ایک آدمی کو اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بزدلی نہ آوے، تو بزدلی کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کے اوپر اس کا جو ایمان ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اللہ ہی دلانے والا ہے، یہ جو ہمارا ایمان باللسان ہے، جو زبان سے ہمارا ایمان ہے، اگر یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر پھر سارے لوگوں کا خوف کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک آواز آئی، مطلب ایسا لگا جیسے کسی نے حملہ کر دیا، کوئی آواز آئی اس قسم کی گونجی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلے اور فوراً نکل کر کے آپ نے فوراً جو ہے وہ پورے مدینے کا سروے کیا اور آ کر کے جو ہے وہ بتا دیا کہ گھبرانے کی بات تھی. ابھی لوگ دروازہ کھول کر کے باہر آنے والے تھے کہ مطلب دیکھا جائے یہ کیسی آوازیں کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہمتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں میں آپ نے جو ہے وہ پورے مدینے کا چکر لگوایا اور لگا کر کے آ کر کے بیٹھ گئے. لگایا اور آ کر کے بیٹھ گئے کہ بتا دیا لوگوں سے کہ آپ لوگ اطمینان رہیں، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، اگر آدمی بزدل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں چھپا رہتا ہے، ذرا سے بھی آواز ہوتی ہے تو اس کے گھبراہٹ اور اس کا پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بہت سے لوگ گاؤں وغیرہ میں کھیتوں میں چھپ جاتے ہیں، بہت سی عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. تو جتنا ہی آپ اپنے اندر بزدلی پیدا کریں گے اتنا ہی آپ کو ڈرایا جائے گا. جو قوم جتنا ڈرتی ہے اتنا اس کو ڈرایا جاتا ہے، اور جو قوم اڑ جاتی ہے حق بات پر تب پھر سامنے والا، آپ نے دیکھا ہے کتوں کو دیکھا ہے، کتے لڑتے ہیں، ایک کتا دوسرے کتے پر اٹیک کرتا ہے یا اس کے محلے میں آ جاتا ہے تو اس کو گھبراتا ہے، اور کبھی کبھی وہ پلٹ کر کے کتا کیا ہوتا ہے خود کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ جو کتا ہے اگر وہ پلٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی شکل میں سامنے والا ایک دم کتا گھبرا جاتا ہے.
سمجھے؟ اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ پھر وہ آگے بڑھے. کیونکہ اس نے ڈرنے کے بجائے مورچہ سنبھال لیا. یہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے کہ اگر سامنے والا جو ہے ڈرا رہا ہے، اگر آپ ڈر گئے تو پھر آپ کو بری طریقے سے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ ڈرنے کے بجائے مورچہ سنبھال لیں اور آپ اس کے سامنے جو ہے نا آنکھ نکال کر کھڑے ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے جو ہے نا وہ گھبرا جائے گا. اور دوسری بات کیا، اس لیے بھی اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ بزدلی کی بنیاد پر آدمی کے اندر، ظالم کے اندر قوت بڑھتی ہے. جب آدمی بزدلی دکھلاتا ہے تو ظالم جو ہے اس کی قوت بڑھتی ہے، اور ظالم کی قوت بڑھنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ہمارے جان مال عزت پر حملہ کر دے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اگر اس کا مقابلہ کروں گا تو میں ہار جاؤں گا، تو کیا پالیسی ہے اسلام کی؟ مقابلہ کیا جائے یا سرنڈر ہو جایا جائے، ہتھیار ڈال دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مقابلہ کریں. اب آپ اندازہ کریں کہ سامنے والا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میں اس سے نہیں جیتوں گا کیونکہ یہ باقاعدہ پلان سے آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ مقابلہ کریں. تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں مقابلہ کروں اور مقابلہ کرنے میں میں اس کو مار دوں تو انہوں نے فرمایا وہ جہنمی ہے. انہوں نے کہا اگر وہ مجھے مار دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ جنتی ہیں، آپ شہید ہیں. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے بات کو مطلب کہنا یہ کہہ رہا ہوں کہ بزدلی جو ہے وہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے. جتنا آپ کے اندر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا اتنی بزدلی ہمارے اندر کم سے کم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کسی سفر سے آ رہے تھے اور اپنی تلوار انہوں نے جو ہے نا وہ ایک درخت پہ ٹانگ دی. ایک آدمی نے دیکھ لیا اور وہ آدمی ایک زمانے سے پلاننگ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ. اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لی اور اٹھانے کے بعد اس نے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، ننگی تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اچھا بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنے بہادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے آپ نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. یہ اللہ کا جو اللہ کے اوپر جو ایمان انسان کا ہوتا ہے نا، تو جس اطمینان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اللہ استعمال کیا اور بغیر گھبراہٹ کے یہ بات کی، پر اللہ لفظ میں اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی اور وہ کہنے کا وہ انداز تھا کہ سامنے والا گھبرا گیا، اس کے ہوش باختہ ہو گئے کہ ایسی حالت میں بھی بندہ جو ہے، بندے کے اندر خوف اور بزدلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ تھر تھر کانپنے لگا. اور کانپنے کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار کیا ہو گئی، گر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب چاہتے تو اس کا قتل کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، کہا جائیے. دیکھیے یہ کیریکٹر ہے. اور یہ اللہ کا خوف جب آیا، میں کہتا طریقہ کار کیا ہے اس کا کہ بزدلی سے کیسے نکلا جائے. جتنا اپنے اندر ہم اللہ کا خوف کریں گے، اللہ پر ایمان رکھیں گے، اتنا ہمارے اندر سے بزدلی ختم ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا، لیکن ایک علاقہ ایسا بھی تھا، افغانستان کے سائڈ کا علاقہ ایسا بھی تھا کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا علاقہ غیر، اور اس علاقے غیر میں جو ہے انہوں نے قدم نہیں رکھا. کیوں؟ میں تو انہیں معلوم تھا کہ یہاں پر ایک ایسی لیڈر قوم ہے جو جان سے کھیلتی ہے، اور جو آدمی بھی جان سے کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اس کا لوہا مان لیتی ہے. اب اگر وہ سچ بات پر ہوگا تو یقینی بات ہے سچ بات کا لوہا مان لے، اگر خدا نہ خواستہ غلط بات پر ہوگا تو بھی اس سے دنیا پریشان ہو جائے گی. تو اب